السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے سیرت سے متعلق کچھ اسباق چل رہے تھے، تو اس سے پہلے والا جو سبق ہمارا ختم ہوا تھا وہ غزوہ بدر سے متعلق جو تفصیلات تھی وہ اس سے پہلے والے اسباق کے اندر ختم ہو گئی۔ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا، کس طریقے سے فتح ملی، اس سے متعلق جتنے مضامین تھے وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ بدر کا جو معرکہ ہوا یہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فتح نصیب فرمائی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ یہ جو معرکہ ہوا تو اس معرکے کے نتائج سے 4 قسم کے لوگ سب سے زیادہ پریشان تھے۔ 4 قسم کے لوگ، ایک تو وہ لوگ پریشان تھے جن کو براہ راست نقصان برداشت کرنا پڑا، وہ تھے مکہ مکرمہ کے مشرکین۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے غلبہ اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، یعنی ان کو یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو غلبہ مل گیا ہے، مسلمان سربلند ہو چکے ہیں، تو مذہبی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے ہمارا وجود اب خطرے میں ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ یہودی تھے۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا اور بدر میں فتح مسلمانوں کو ملی، اس وقت سے یہ دونوں گروہ یعنی مکہ مکرمہ کے مشرکین اور یہود، یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف غم، غصہ اور انتہائی زیادہ رنج سے جل بھن رہے تھے۔ بہت ان لوگوں کو غصہ تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن پاؤ گے، کس کو پاؤ گے؟ یہود کو اور مشرکین کو۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے۔ تو 2 قسم کے لوگ تو یہ تھے۔ تیسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مدینہ میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہم نوا تھے، یعنی مشرکین وہ تو مکہ کے تھے، یہودی جو تھے وہ مدینہ منورہ اور مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جن کا ان دونوں گروہوں سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اب تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور اب اپنا وقار باقی رکھنے کی کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ظاہر میں اسلام قبول کیا تھا، حقیقت میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ گروہ کون سا تھا؟ تیسرا، یہ منافقین کا گروہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھیوں کا گروہ تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھیوں کا گروہ تھا، یہ منافقین کا گروہ تھا۔ چوتھا گروہ کون سا تھا؟ مدینہ منورہ کے اطراف میں کچھ بدو قبائل رہتے تھے، بدو دیہاتی قبائل۔ ان کو اسلام سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور کفر سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کو دلچسپی تھی کس سے؟ یہ لوگ لٹیرے تھے، لٹیرے جس کو کہتے ہیں نا ڈاکو، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کے مال لے لیتے تھے، ان کی عزتوں کو ختم کر دیتے تھے۔ تو یہ چوتھی قسم کے لوگ تھے۔ ان کو مسلمانوں کے غلبے سے غصہ اور مسلمانوں کے غلبے سے نقصان ان کو اس اعتبار سے تھا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اب مدینہ منورہ کے اندر ایک طاقتور حکومت قائم ہو جائے گی تو ہماری لوٹ کھسوٹ کا جو راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو لوٹ کر ان کے مال لے لیتے تھے، جائیدادوں کو ضائع کر دیتے تھے، اب اسلامی حکومت آئے گی تو ظاہر سی بات یہ سارے ہمارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ اس طرح سے گویا کہ مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، چاروں طرف سے۔ اور یہ جو 4 دشمن بن گئے تھے تو ہر ایک کا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ دوسرے سے تھوڑا تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ مدینہ کے جو منافقین تھے وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، جو قوم یا قبیلہ یا انسان، تو اس کو اندر اندر سے بھڑکا کے مسلمانوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ منافقین تو یہ کرتے تھے۔ یہود جو تھے وہ کھلم کھلا دشمنی کے اوپر آ گئے،
یہود کھلم کھلا دشمنی پر آ گئے، اور مکہ والے جو تھے تو ان لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کی کہ اب ہم تم لوگوں کے اوپر مدینہ منورہ میں آ کے خود حملہ کریں گے، اور تم نے بدر میں ہم کو نقصان پہنچایا ہے، ویسا ہی نقصان ہم دوبارہ تم کو پہنچائیں گے۔ چنانچہ مکہ والوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جنگی تیاریاں بھی کھلے عام شروع کر دی۔ گویا کہ مکہ والے جو تھے وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ وَلَا بُدَّ مِن يَوْمٍ أَغَرَّ مُحَجَّلِ يَطُولُ اسْتِمَاعِي بَعْدَهُ لِلنَّوَادِبِ وَلَا بُدَّ مِن يَوْمٍ أَغَرَّ مُحَجَّلِ يَطُولُ اسْتِمَاعِي بَعْدَهُ لِلنَّوَادِبِ، ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد بہت لمبے زمانے تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے میں سنتا رہا۔ اس زمانے میں نوحہ کیا جاتا تھا کسی کے انتقال کے اوپر کہ تمہارے اتنے لوگ مریں گے کہ تمہاری عورتیں روتی رہے گی بہت لمبے زمانے تک۔ سال بھر کے بعد عملاً ایک ایسی معرکہ آرائی کے لیے یہ مکہ والے مدینہ منورہ کے اندر تک آ گئے جو تاریخ کے اندر غزوہ احد کے نام سے معروف ہے۔ غزوہ احد بدر سے تقریباً 1 سال کے بعد ہی پیش آیا ہے۔ 1 سال تک مکہ مکرمہ والے تیاریاں کرتے رہے، اور یہ جو غزوہ احد ہوا تو اس کا مسلمانوں کی شہرت پر، مسلمانوں کی ساکھ کے اوپر جو چاروں طرف بیٹھ گئی تھی، اس کے اوپر بہت برا اثر پڑا۔ تو یہ مشرکین مکہ جو دھمکیاں دے رہے تھے اور مسلسل کوششیں کر رہے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کی، دوبارہ حملے کرنے کی، تو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بھی بڑے اہم اقدامات کیے، اور وہ جو اقدامات کیے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ عبقریت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو قیادت ہے وہ مدینہ کے آس پاس کے خطرات کے سلسلے میں کتنی بیدار تھی، سوئی ہوئی نہیں تھی۔ مدینہ کی قیادت کو پتہ تھا کہ آس پاس میں کیا کیا خطرات پنپ رہے ہیں۔ چنانچہ اب آگے کی سطروں کے اندر میں وہی منصوبے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمانوں نے اس وقت میں یعنی بدر اور احد کے درمیان کیا کیا جامع منصوبے بنائے اور کیا کیا باتیں پیش آئی، تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے اب بتا رہا ہوں، اور یہ سلسلہ یہ مضمون چلے گا تقریباً 3 سبق تک۔ آج کا ایک سبق، اس کے بعد کا ایک سبق اور اس کے بعد کا ایک سبق، یہ 3 سبق اسی سے متعلق چلیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ منورہ میں پہنچی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے بنو سلیم، تو بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ بنو سلیم پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک جا کے حملہ کر دیا، اور وہاں ایک علاقہ تھا مقام قدر، کاف دال را، مقام قدر میں ان کے جگہوں اور ان کے گھروں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے۔ بنو سلیم اچانک حملے سے اچانک پریشان ہو گئے اور ان کے درمیان آپس میں بھگدڑ مچ گئی، اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ جو 500 اونٹ تھے ان پر مدینہ منورہ کے لشکر نے قبضہ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے مطابق یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مال غنیمت میں سے خمس نکالا، 5واں حصہ، اور 5واں حصہ نکالنے کے بعد جو بقیہ مال غنیمت تھا اسے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نام کا ایک غلام آیا تھا ہاتھ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز تک قیام فرمایا حضور نے، اور پھر مدینہ منورہ واپس چلے آئے۔ یہ جو غزوہ ہے یہ شوال سن ہجری 2 کے اندر پیش آیا۔ بدر سے واپسی کے صرف 7 دن کے بعد یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں اپنا کسی نہ کسی کو نائب بنا کر جاتے تھے، تو اس غزوے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباع بن عرفطہ کو، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ کا امیر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ پھر یہ تو مدینہ کے اطراف میں جو خطرات تھے اس کے بارے میں، مکہ مکرمہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بدلہ لینے کے لیے بہت جو پریشان تھے، تو اس سلسلے کی خبر سن لیجیے۔
وہاں والے بہت پریشان تھے، پورا مکہ جو تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بالکل ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ کے دو بہادر جوانوں نے طے کیا کہ ان ساری اختلافات اور جھگڑے کی بنیاد اور ہماری جو ذلت اور رسوائی ہوئی اس کی جڑ کون ہے؟ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ چلو اللہ کے نبی کو ختم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں بیٹھے حتیم میں۔ کون دونوں تھے یہ؟ ایک تو تھا عمیر بن وہب جمحی، یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتا تھا، اور ان کا بیٹا تھا عمیر بن وہب جمحی کا وہب بن عمیر، یہ جنگ بدر میں قید ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ ان کے بیٹے وہب بن عمیر یہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قید میں تھے۔ تو یہ عمیر بن وہب اور دوسرا ہے صفوان بن امیہ، یہ دونوں کے دونوں حتیم میں بیٹھے، اور حتیم میں بیٹھ کر ان لوگوں کے آپس میں بات چیت ہوئی۔ بات چیت کے درمیان بات چیت نکلی کہ بھئی بدر کے کنویں میں ہمارے بڑے بڑے سردار جو تھے، ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ جب تذکرہ نکلا تو اس پر صفوان بن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں اب کوئی لطف نہیں، ہمارے ساتھی چلے گئے۔ تو عمیر نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں سوار ہو کر جاتا محمد کے پاس اور محمد کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے وہاں پر جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ میں بول سکتا تھا کہ میں تو بچے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس بہانے جاتا اور نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیتا، لیکن کیا کروں، میرے اوپر قرض ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اہل و عیال ہے، ان کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد ضائع ہو جائیں گے وہ لوگ۔ تو صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ اچھا چلو، اگر تم کو قرض کی فکر ہے تو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں اسے اپنی طرف سے ادا کر دوں گا، اور اگر تم کو فکر ہے تمہارے گھر والوں کی تو تمہارے گھر والے میرے گھر والے ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے، میں اپنے گھر والوں کو جو دوں گا وہی تمہارے بیوی بچوں کو دوں گا۔ تو جب صفوان بن امیہ نے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی تو عمیر نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے، چلو پھر میرے اور آپ کے درمیان جو بھی بات ہوئی ہے بس یہاں تک ہی رکھنا، کسی اور کو مت بتانا۔ صفوان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اور صفوان نے جو ہے نا وہ عمیر بن وہب کے سارے قرضے اپنے اوپر لے لیے اور اس کے خرچے بھی اپنے اوپر لے لیے۔ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، قرضے اور خرچے۔ میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ قرضوں کے بوجھ سے اور خرچوں کے بوجھ سے میری حفاظت فرما، میں اکثر اپنی دعاؤں میں مانگتا ہوں۔ بہرحال اب یہ دونوں چیزوں کی ذمہ داری اس نے لے لی اپنے اوپر۔ اب یہ بات چیت ہونے کے بعد عمیر بن وہب جو تھے انہوں نے اپنی تلوار کو زہر آلود کیا اور یہ اب روانہ ہو گئے کہاں؟ مدینہ منورہ کے لیے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا رہے تھے کہ وہاں سامنے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ہوئے، کیا کیا غنائم ہاتھ آئے، کیا کیا بشارتیں اللہ کی طرف سے ملی، اللہ کی طرف سے کیا اعزاز مسلمانوں کو ملا، اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان بات چیت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی نگاہ اچانک جب عمیر پر پڑی تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے، اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار لے کر آیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لی، اور انصار کے کچھ افراد سے حضرت عمر نے کہا کہ تم حضور کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور اس خبیث انسان کے خطرے سے چوکن نہ رہنا، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے،
مجھے اس کے آنکھوں کے اندر زہر لگ رہا ہے، یہ برے ارادے سے آیا ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیفیت دیکھی کہ چاروں طرف انصار کے لوگ ہیں اور پیچھے حضرت عمر جو ہے وہ عمیر کو اس طریقے سے پکڑ کے لا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ عمر سے کہا کہ عمر تم اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے کہا کہ عمیر تم قریب آ جاؤ۔ تو جب عمیر قریب آ کر بیٹھے تو قریب آ کر عمیر نے کہا کہ آپ لوگوں کی صبح اچھی ہو، جس کو کہتے ہیں صبح بخیر، صبح بخیر جو کہتے ہیں نا، تمہاری صبح اچھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے سلام سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس سلام سے بہتر ہے، جنت والوں کا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارا سلام یہ ہے۔ بہرحال پھر حضور نے پوچھا کہ عمیر کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے میرا بیٹا ہے، اس کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم بچے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو تو تمہاری گردن میں یہ تلوار کیوں؟ تو عمیر نے کہا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی، بدر میں کیا کام آئی یہ تلواریں ہمارے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں جو میرا بیٹا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمیر، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے تھے ان کا تذکرہ تم لوگوں نے آپس میں کیا، پھر تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، میرے بیوی بچوں کا خرچ کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہاں سے مدینہ جاتا، محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر پھر صفوان نے کہا کہ تمہارا قرض اور تمہارا خرچ سارے کے سارے میرے اوپر ہے، شرط یہ ہے کہ تم محمد کو قتل کر دو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیکن یاد رکھو میرے اور تمہارے درمیان اللہ حائل ہے، اللہ میری حفاظت فرمانے والے ہیں، تمہارے پاس سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ اگر میری حفاظت کرنے پر آئے تو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس پر عمیر کا دل اچانک پسیج گیا اور عمیر نے اسی وقت میں اسلام قبول کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہیں تھا، اس لیے اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات اللہ کے علاوہ کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی، اب مجھے یقین ہو گیا، اب میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا کر لائے۔ اللہ اکبر۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور اس کا جو قیدی ہے بیٹا اس کو آزاد کر دو۔ یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، حالانکہ حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں انسان کو حالات میں ڈال کر۔ یہاں تو مدینہ منورہ میں عمیر کے ساتھ میں یہ ہوا، اب ہو گئے عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں مکہ مکرمہ کے اندر صفوان بن امیہ جو تھا وہ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ بس چند دنوں کے اندر خوشخبری ملنے والی ہے تم لوگوں کو، اور ایسی خوشخبری ملے گی کہ بدر کے ساری مصیبتیں بھول جاؤ گے، بس روزانہ لوگوں کو کہتے پھرتے تھے صفوان بن امیہ۔ ساتھ ہی مدینہ منورہ سے جو بھی قافلہ آتا تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ عمیر کا کیا حال ہے، عمیر کا کیا حال ہے۔ بالآخر ایک دن ایک سوار نے بتا دیا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے ہیں، عمیر تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر صفوان بن امیہ نے قسم کھائی کہ اب عمیر سے کبھی بات نہیں کروں گا اور نہ کبھی عمیر کو کوئی نفع پہنچاؤں گا۔ پھر بعد میں تقریباً فتح مکہ کے آس پاس میں پھر صفوان بن امیہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں پر جو عمیر تھے انہوں نے اسلام سیکھا، اسلام سیکھنے کے بعد مکہ گئے، مکہ میں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اور مکہ کے آس پاس میں مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر پھر اسلام قبول کیا، عمیر بن وہب جمحی کے ہاتھ میں۔ تو یہ تو
وہ واقعہ تھا جو مکہ مکرمہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 4 قسم کے گروہ تھے جن کو بدر میں مسلمانوں کے غلبے سے نقصان پہنچا اور کافی غم ہوا۔ اس میں سے ایک تو مشرکین مکہ تھے، تو مشرکین مکہ نے کیا کیا، اس کی ایک مثال میں نے آپ کو یہ مثال بتائی، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کی۔ مدینہ دوسرا گروہ تھا، مدینہ کے اطراف میں رہنے والے جو لٹیرے تھے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، غزوہ بنی سلیم کا جو غزوہ ہوا وہ۔ تیسرا مدینہ منورہ کے یہود تھے، ان کو بھی بہت غم اور غصہ تھا، چنانچہ ان لوگوں نے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا وہ سن لیجئے۔ اس سے پہلے کے تقریباً 10-15 اسباق پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدات ہوئے تھے، یہودیوں کے ساتھ، اور ان معاہدات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعات لکھی تھی کہ یہ دفعہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا متفقہ طور پر، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ ساری دفعات بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش اور کوشش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پایا گیا ہے اس کو نافذ رکھیں، اس پر عمل کریں۔ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بھی قدم ایسا نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو، تاکہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی ساکھ باقی رہے۔ لیکن یہود جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کے مزاج کے اندر خیانت ہے، غداری ہے، اور وعدوں کو توڑنا ہے، عہد شکنی ہے، تو وہ اپنے پرانے مزاج کی طرف پلٹ گئے اور ان لوگوں نے معاہدات توڑنے شروع کیے۔ چنانچہ معاہدات توڑنے کے لیے بہت سارے کام کیے ان لوگوں نے، بہت سارے کام کیے۔ مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے سازشیں کی، لڑائیاں مسلمانوں کے درمیان کروائی، ہنگامے اور اضطراب پیدا کرنے کی ان لوگوں نے کوششیں شروع کر دی۔ وہ جو مسلمانوں کے درمیان ہنگامے وغیرہ کرنے کے لیے جو کوششیں شروع کی، تو اس کی ایک مثال ہے غزوہ بنو قینقاع کے نام سے۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ غزوہ بہت مشہور ہے، اور یہود کی سب سے پہلی جلا وطنی جس غزوے میں ہوئی ہے وہ غزوہ بنو قینقاع ہے۔ یہود کے ساتھ میں مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی ہے وہ غزوہ بنو قینقاع کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوے کی کیا تفصیلات بنی، کیا ہوا، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اس کے بعد کے ہفتے کے اندر کے سبق میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔